فنکار دادا اور دل دادا انشے سیریل 10واں انشا۔ گھنٹی بجی، دادا جی نے دروازہ کھولا۔ سرکاری وردی میں ملبوس، ایک ہاتھ میں تھیلا دوسرے میں لفافے۔ میں خوف کے مارے کونے ہی میں دبکا رہا۔ دستخط کر کے لفافہ کھولا اور کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے دادا جی بولے، سارے مضامین میں اے اور حساب میں اے اسٹار۔ بھائی ہمارے ممدو نے تو آئنسٹائن کو بھی مات دے دی۔ مارے خوشی کے میں پھولا نہ سماتا تھا۔ کچھ دیر مبارکبادوں اور مٹھائی کھانے کھلانے میں گزری۔ پھر جب سب چائے کے مگ لیے صوفوں پر بیٹھے تو میں نے پوچھا، کیا واقعی آئنسٹائن اسکول میں ذہین طالب علم شمار نہ ہوتا تھا؟ انکل بولے، 1879 میں یہودی خاندان میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کو میونخ کے اسکول ماسٹروں نے درمیانے درجے کا طالب علم قرار دیا تھا، لیکن وہ بچپن ہی سے فزکس اور ریاضی میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ 1900 میں تعلیم مکمل کر کے پیٹنٹ آفس کی ملازمت کے دوران وہ فارغ وقت میں تھیوریٹیکل فزکس کا مطالعہ کرتا رہتا۔ اگلے 5 سالوں میں اس نے حیران کن سائنسی مضامین لکھے، جن میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور مشہور عالم فارمولا E=mc² شامل ہیں۔ میں نے پوچھا، اس فارمولے کا فائدہ؟ دادا جی بولے، یہ فارمولا ریاضی کی زبان میں اس سچ کا اظہار ہے کہ مادہ حرارت اور بجلی کی طرح توانائی ہی کی ایک صورت ہے۔ پھر ایسے آلات بنے جو ایٹم جیسے چھوٹے ذرے کو توڑ کر بیش بہا توانائی پیدا کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں پیدا کی جانے والی 13% توانائی اسی فارمولے ہی کا فیضان ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایٹم بم کی ایجاد کا سبب بھی ہے۔ یعنی آپا نے برفی کا ٹکڑا پلیٹ میں ڈالا اور بولی، آئنسٹائن 1909 میں زیورخ یونیورسٹی کا پروفیسر بنا۔ کچھ ہی برس بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1919 میں اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے عالمی شہرت حاصل کر لی۔ سائنسی رسالوں میں اس کا کام سراہا گیا اور 1921 میں اسے نوبیل انعام ملا۔ ابتر سیاسی صورتحال کے سبب 1932 میں اس نے نازی جرمنی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا۔ امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی 1933 کے بعد سے اس کا مستقل ٹھکانہ رہی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو امریکی صدر روزویلٹ کو اپنے خط میں اس نے ایٹم بم بنانے پر قائل کیا کہ کہیں نازی جرمنی یہ مہلک ہتھیار پہلے نہ حاصل کر لے۔ یاد رہے کہ یہ آئنسٹائن ہی تھا جس نے اقوام متحدہ برائے امن کی تجویز سب سے پہلے پیش کی تھی۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری پر کام کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور 1955 میں 76 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خود اپنے الفاظ میں وہ ایک ایسا فنکار تھا جو تخلیقی تصور کی آزادی سے لطف اندوز ہو سکا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔